صفحہ نمبر 50۔ صفحہ نمبر 50، آیت نمبر ہے 54۔ آیت نمبر ہے 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو لوگ بھی تم میں سے یا کچھ لوگ تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان قریب لائے گا ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، یحبہم، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، ویحبونہ، اور وہ اپنے اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، یہ لوگ ایمان والوں پر بہت ہی مہربان ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نہ ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اور اللہ اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ جل جلالہ کا فضل بہت وسیع ہے، علیم، اور اچھی طرح جانتے ہیں کس پر اپنا فضل کرنا ہے، کس پر اپنا فضل نہیں کرنا۔ یہ جو آیات ہیں اس میں قرآن کریم نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی حضور علیہ السلام کی زندگی میں فرما دی تھی۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ ایک بات یاد رکھو، اللہ جل جلالہ اور اللہ کا دین کسی خاص قوم کا محتاج اور وراثت نہیں ہے، اللہ کا دین کسی خاص قوم کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے دین سے محبت کرو گے اللہ تم پر اپنا فضل فرمائے گا۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، بھائی دین سے پھر گئے، کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے، تو اللہ جل جلالہ ایسی قوم کو دین کی خدمت کے لیے اٹھائیں گے جن سے اللہ بھی محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور بعد میں بھائی پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ پیشین گوئی تھی، اور یہ پیشین گوئی پوری کی پوری سچی ثابت ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں۔ بھائی کس کے زمانہ میں؟ یہ جو بات میں اگلی عرض کر رہا ہوں تقریباً 90-95% مسلمان اس سے غافل ہیں۔ خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ خود قرآن اور اسلام کا حصہ ہے۔ بھائی دوبارہ سنو میری بات، اور میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا مسلسل جمعے کی تقریروں کا ایک لمبا سلسلہ اس موضوع پر
کہ اسلام کے کون کون سے حصے ہیں۔ قرآن نے کوئی بات فرمائی، حضور کی زندگی میں وہ نہیں ہوا، قرآن کا وہ جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی کس زمانے میں؟ خلفائے راشدین کے۔ اس لیے خلفائے راشدین کو اسلام کا تتمہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کا زمانہ اگر نکال دیا جائے تو اسلام کی بہت سی چیزیں مکمل ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے، قرآن نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ مرتد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو کھڑا کرے گا جو ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور بھائی ایسا کس زمانے میں ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اس کو تھوڑا سا ذرا بیدار ہو کے اس کی تفصیل کو سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ تم میں سے بہت سے لوگ مرتد ہوں گے۔ مرتد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائیں۔ اسلام لانے کے بعد بھائی اسلام سے پھر جائیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں ارتداد شروع ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں چاروں طرف ارتداد پھیل گیا، مرتد ہی مرتد اسلام میں پیدا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں دو شخصوں نے اسلام سے پھر کر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایک اسود بن کعب عنسی نے، یہ یمن کا رہنے والا تھا، عیسائی راہب تھا، شروع میں مسلمان ہوا اور بعد میں یہ مرتد ہو گیا۔ اسی طرح اس کا تعلق قبیلہ مدلج سے تھا، یمن کا رہنے والا تھا، اور اس کے قبیلہ میں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے، وہ سارے اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے، سارے اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس وقت یمن کے گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو خط لکھا، حکم دیا کہ اس بدبخت کا مقابلہ کرو، اس کا بھائی کیا کرو۔ اسی کے قبیلہ کے ایک شخص تھے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 13-14 گھنٹے پہلے، حضور کی وفات سے صرف ایک رات پہلے، حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ اور مغرب کے وقت حضور سخت بیمار تھے، اللہ کے نبی کی دنیا میں یہ آخری رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا فاز فیروزو، کہ فیروز دیلمی کامیاب ہو گئے، فیروز دیلمی کیا ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فیروز دیلمی نے، یہ وہی وقت تھا، مغرب کے وقت ہی حضرت فیروز دیلمی نے اسود عنسی کو قتل کیا تھا۔ اللہ وہ کہاں یمن اور کہاں مدینہ منورہ، اس زمانے میں تو کوئی خبر کا طریقہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیروز دیلمی نے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ اور اگلے دن فجر کے بعد اشراق کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک مہینہ کے بعد پھر جب یمن کے لوگ آئے، انہوں نے جب مدینہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آ کے بتایا کہ اسود عنسی قتل ہو گیا ہے، اور اس کو حضرت فیروز دیلمی نے قتل کیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کن کا بتا کے گئے تھے؟ انہی کا بتا کے گئے تھے۔ ایک سچائی۔ دوسری، وہ تاریخ نکالی تو جس دن اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی اسی دن قتل ہوا، اسی دن بھائی کیا ہوا، اور اللہ جل جلالہ نے اس کے فتنے کو ختم کر دیا۔ دوسرا فتنہ حضور کی زندگی کے آخر میں مسیلمہ کذاب کا اٹھا۔ مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ کا
سردار تھا، بہت جنگجو تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہے، آپ کو ملنے آیا تھا، لیکن اپنے غرور کی وجہ سے اپنے خیمے میں بیٹھا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا۔ اور آپ علیہ السلام جب اس سے ملے تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے اور اس سے فتنہ پھیلے گا۔ حضور نے کیا فرما دیا تھا؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخر میں خواب دیکھا اور حضور بہت پریشان ہوئے۔ حضور کیا ہوئے؟ پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑا سا خوش بھی ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میں نے 2 سونے کے کنگن پہن رکھے۔ حضور نے خواب کیا دیکھا؟ میں نے 2 سونے کے کنگن، اور اتنا کیا کہ اللہ کے نبی تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ آگے فرمایا کہ میں یوں کنگنوں کو دیکھ رہا ہوں، میں نے پھر یوں پھونک ماری، یہ کنگن غائب ہو گیا، میں نے پھر اس کنگن کو پھونک ماری، یہ بھی غائب ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کر دیا تھا اور اللہ کے نبی کو خط لکھا۔ اللہ کے نبی کو خط میں کیا لکھا؟ بھائی ذرا توجہ کریں میری طرف۔ خط کیا لکھا؟ خط میں لکھا مسیلمہ، کیا لکھا؟ مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے حضور کو بھی رسول مانا اور اپنے آپ کو بھی۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ شہر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دیہات کا نبی میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب اس کو جوابی خط لکھا تو اس نے لکھا تھا مسیلمہ رسول اللہ، اللہ کے نبی نے لکھا ہے مسیلمہ کذاب۔ اللہ کے نبی نے کیا لکھا؟ مسیلمہ کذاب، جھوٹا نبی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی کا آخر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کا فتنہ بہت شدت سے پھر اٹھا۔ اس کا فتنہ پھر بہت شدت سے اٹھا، بہت لوگ اس کے دائیں جمع ہو گئے اور صحابہ اکرام کو بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ صدیق اکبر نے پوری شدت سے اس کے فتنے کو ختم کیا اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کی شہادت ہوئی، اس میں بڑے بڑے صحابہ کی شہادت ہوئی۔ پھر حضرت وحشی بن حرب، جن کے ہاتھوں بھی حضرت بلال حبشی شہید، وحشی بن حرب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، تو اسی کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب پھر قتل ہوا۔ اس کا فتنہ بڑی قربانیوں کے بعد صحابہ اکرام نے ختم کیا، جس کی کچھ تفصیل میں آگے بتاؤں گا۔ یہ دوسرا شخص تھا۔ تیسرا جو شخص تھا وہ طلیحہ بن خویلد، طلیحہ بن خویلد۔ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان 3 شخصوں نے دعویٰ کیا۔ جب اس نے دعویٰ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخر تھا۔ صدیق اکبر نے خلافت سنبھالنے کے بعد اس کے خلاف بھی بہت قوت سے اپنی تحریک چلائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کے مقابلے پر بھیجا۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر بھی حضرت صدیق اکبر نے خالد بن ولید ہی کو بھیجا تھا، اور اس کے مقابلے پر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھائی کس کو بھیجا؟ خالد بن ولید کو۔ یہ طلیحہ سے جنگیں ہوئیں، یہ جنگ میں ہار گیا، شکست کھا گیا، یہ پھر بھاگ گیا، یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب یہ بھاگ گیا تو اس کو بعض صحابہ نے پھر جہاں یہ چھپا ہوا تھا، بعض صحابہ نے اس کو سمجھایا، اس کو دوبارہ دین ایمان کی دعوت دی، اور اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوبارہ اس نے کیا کر لیا؟ یہ اپنے جھوٹے دعوی نبوت سے باز آ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر یہ اپنے اسلام پر قائم رہا، اور بعد میں پھر اس نے اسلام کی خدمات میں بہت قربانیاں دی اور یہ پھر اسلام ہی پر فوت ہوئے۔ طلیحہ بن خویلد۔ چوتھا شخص، چوتھی عورت تھی، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔
عورت نے، اور یہ جو عورت جس نے دعویٰ کیا اس سے مسیلمہ کذاب نے شادی کر لی تھی، مسیلمہ کذاب نے شادی کر لی تھی، اور ان کا شادی کرنا خود بتا رہا تھا کہ دونوں جھوٹے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ چونکہ یہ جو عورت تھی یہ بھی بڑی جنگجو تھی، اس کے پاس بھی بڑا قبیلہ تھا، اور مسیلمہ کذاب کے پاس بھی بڑا قبیلہ تھا۔ تو جب جنگ کا آپس میں خطرہ ہوا تو ان دونوں کے درمیان صلح کی یہ شکل ہوئی کہ یہ دونوں شادی کر لیں، دونوں نبی ایک گھر میں آ جائیں، دونوں جھوٹے نبی ایک گھر میں آ جائیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، لیکن مسیلمہ کذاب کے قتل ہونے کے بعد یہ بھی بھاگ گئی، اور صحابہ اکرام نے جب اس کو سمجھایا، اس کے مقدر میں بھی ہدایت تھی، یہ دوبارہ اپنے جھوٹے دعویٰ سے تائب ہو گئی، اور اس نے پھر سچائی سے اسلام قبول کر لیا، یہ آخری وقت تک پھر اسلام پر قائم رہی۔ اب بھائیو سمجھے، میں ویسے نہیں یہ قصے سنا رہا، ہم نے تو قرآن کی اس تفسیر کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ بھائی کیا ہوں گے؟ مرتد ہوں گے۔ قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق یہ مرتد ہوئے۔ بہت سے قبائل، 7 بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ حضور کی وفات کے بعد دوبارہ کفر کی طرف گئے، مرتد ہوئے، دوبارہ کیا ہوئے؟ مرتد ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خلافت سنبھالی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر 2-3 بڑی بھاری آزمائشیں آئیں۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ احسانات بھائی کس کے ہیں؟ سیدنا سب سے پہلے حضور پر ایمان بھی لائے، اللہ کے نبی کی ساری زندگی ساتھ رہے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو 2 مصیبتیں آئیں، ایک حضور علیہ السلام کی وفات، اس مشکل وقت پر پوری امت مسلمہ کو سنبھالا، اور حضور کی وفات کے فوراً بعد دائیں بائیں سارا ارتداد پھیل گیا، جس کی تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ صدیق اکبر مد مقابل کھڑے ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور بہت سے صحابہ ایسے موقع پر گھبرائے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کمزور پڑ گئے، چونکہ یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ کچھ چیزیں اسلام والی بھی کر رہے تھے، کچھ چیزیں اسلام، مثلا مسیلمہ کذاب ہے نا، مسیلمہ کذاب صاف صاف کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، اس لیے مسیلمہ کذاب نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاقے میں جو اذانیں ہو رہی تھیں ان میں یہ کہا جا رہا تھا اشہد ان محمدن، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن رسول، یہ کہا جا رہا تھا، اور یہ نماز بھی پڑھتا تھا مسیلمہ کذاب، اسلام والے سارے کام کرتا تھا، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، اور بھی اس نے کچھ بیچ میں، یعنی اسلام کی چیزیں بھی تھیں، جس طرح قادیانی کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے جہاد نہ کیا جائے، ان سے جہاد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر سے بحث کی، صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، ان سے جہاد ہوگا، اور جب پوری شدت سے صدیق اکبر اپنے موقف پر قائم رہے تو اللہ جل جلالہ نے پھر سارے صحابہ کرام کو صدیق اکبر کی رائے کے ساتھ متفق ہونے کی توفیق دی، اور سارے صحابہ کا پھر اجماع و اتفاق ہوا۔ پھر صحابہ کرام پوری قوت سے اٹھے اور اس ارتداد کا مقابلہ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت جو 2 سال ہے اس میں یہ جو بغاوتیں ہوئی تھیں، یہ جو جھوٹے نبوت کے مدعی پیدا ہوئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سارے ارتداد پر قابو پا لیا، ان سارے ارتداد پر کیا پا لیا؟ قابو پا لیا۔ اس لیے یہ جو قرآن آگے جن ایمان والوں کی تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، تو بھائی اس کا مصداق کون ہے؟ سیدنا، بھائی آپ سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر اور ان کے ساتھی اس کے مصداق ہے۔ اب ذرا اگلی بات سمجھیے، قرآن کا یہ جو پیشین گوئی تھی یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں، بلکہ قرآن کریم نے یہ اصول بنا دیا، جب بھی اسلام میں کوئی بغاوت پیدا ہوگی، جب بھی اسلام میں کوئی بڑا فتنہ پیدا ہوگا، اللہ جل جلالہ مسلمانوں میں سے ہی ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اسلام کے کھونٹے کو مضبوط کریں گے،
اللہ جل جلالہ ان کے ذریعے وہ جو مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہوگا اللہ جل جلالہ اس فتنے کا سد باب کر دیں گے۔ تاریخ میں ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا بہت مرتبہ ہوا۔ مثلا ہمارے یہاں بر صغیر میں اکبر نے دین الہی ایجاد کیا۔ بھائی اس کو تو آپ سارے حضرات جانتے ہیں نا، اکبر نے کیا کیا؟ دین الہی ایجاد کیا، اور اس وقت اکبر کا پورے ہندوستان پر قبضہ تھا۔ اس نے اپنا دین گھڑا، اپنا دین اور اسلام کا انکار کر دیا، اور جس منصوبہ بندی سے کیا گیا خطرہ تھا کہ پورے ہندوستان میں ارتداد پھیل جائے، پورے ہندوستان میں بھائی کیا ہو جائے؟ ارتداد پھیل جائے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، اور مجدد صاحب تنہا سیدنا صدیق، اور مجدد صاحب بھی صدیقی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کیا ہیں؟ صدیقی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سید مجدد صاحب سمجھ گئے کہ مجھے اپنے دادا صدیق اکبر کی طرح اب اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اکبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، حالانکہ یہ فقیر آدمی تھے اور اکبر پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے پوری حکومت کی قوت تھی، لیکن مجدد صاحب بڑی استقامت سے مقابلہ کیا، مشقتیں برداشت کی، جیلیں کاٹیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی کاوشوں سے اکبر کو دوبارہ تائب کروایا، اور یہ جو دین الہی اس نے گھڑا تھا اللہ جل جلالہ نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ارتداد سے بچا لیا۔ اس کی میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، اس کی بہت سی مثالیں۔ اسی لیے انگریز نے اپنے دور کے اختتام میں اس بدبخت مرزا قادیانی کو کھڑا کیا۔ اس کے پیچھے بھی یہی منصوبہ تھا کہ مسلمانوں میں ارتداد پیدا کرو، مسلمانوں میں کیا پیدا کرو؟ ارتداد پیدا کرو۔ اور برطانیہ حکومت جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، سورج غروب، پورے برطانیہ کی قوت مرزا قادیانی کے پیچھے تھی۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمان علماء کو توفیق دی، اس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اللہ نے اس کے فتنے کو بھی کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا۔ تو یہ قرآن کی بہت بڑی پیشن گوئی ہے، جب بھی اسلام پر کوئی مصیبت آئے گی اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو انہی میں سے ہوں گے، اور وہ اسلام کی خدمت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیے بھائی اس آیت کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، تم میں سے جو لوگ مرتد ہو جائیں گے، تم میں سے جو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے، پھر جائیں گے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ تعالیٰ لائے گا ایسی قوم کو، یحبہم، جن سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ بھائی کیا فرمائیں گے؟ محبت فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے پوری جماعت نے جو پورے عرب کے ارتداد کا مقابلہ کیا، یہ سارے اللہ کے محبوب ترین لوگ تھے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اپنے رب سے محبت کریں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہوں گے۔ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ کافروں پر کیا ہوں گے؟ بھائی سوئے نا، ذرا توجہ کریں، مجھے ایک ایک آیت کا معنی سمجھنے میں محنت لگتی ہے، سارے میری طرف متوجہ رہیں۔ اب اگر سارے سو جائیں گے بھائی پھر کام کیسے چلے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مرتدوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اختلاف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنی شدت میں آئے، اتنی شدت میں آئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دو باتیں فرمائیں۔ حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ ان مرتدوں کے خلاف جہاد میں سارا مدینہ خالی ہو جائے گا، سارا مدینہ خالی۔ صدیق اکبر نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ تاریخی روایات میں یہاں تک بھی ہے،
جس وقت صحابہ کرام نے ڈر محسوس کیا نا کہ یہ چاروں طرف مرتد پھیل گئے، اگر ہم ان کے خلاف لگے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، صدیق اکبر نے یہ فرمایا تھا اگر جنگل کے درندے آ کے ازواج مطہرات کو نوچ ڈالے میں پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میں نے اس ارتداد کا مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر نے ایک دن بحث کی صدیق اکبر سے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، کہا عمر زمانہ کفر میں تو بڑا سخت تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ زمانہ کفر میں تو کیا تھا؟ اور صدیق حضرت عمر بعد میں فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ابو بکر پر، اس مشکل وقت پر اگر ابن قحافہ کھڑے نہ ہوتے تو امت مسلمہ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ امت مسلمہ کا صدیق اکبر اپنے 2 سالہ دور میں، یہ صدیق اکبر کے ویسے تو ہزاروں کارنامے ہیں، یہ 2 کارنامے صدیق اکبر کے ایسے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ، انبیاء کے بعد کسی انسان نے اتنے 2 بڑے کارنامے انجام نہیں دیے۔ ایک تو حضور کی وفات پر پوری امت مسلمہ کو سنبھالا، سارے صحابہ اکرام کو سنبھالا، اور دوسرا حضور کی وفات کے بعد دائیں بائیں جب سارا کفر پھیلا تو صدیق اکبر نے پھر امت مسلمہ کو سنبھالا۔ شیعہ چونکہ یہودی لابی ہے اور ان کو حضرت ابوبکر پر غصہ اسی لیے ہے کہ ہمارے سارے منصوبے کامیاب ہو جاتے اگر ابوبکر میدان میں نہ ہوتے، اگر ابوبکر میدان میں نہ ہوتے۔ یہودیوں کو توڑا ہی حضرت صدیق اکبر نے ہے، اس لیے آج بھی صدیق اکبر کو کیا دیتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں۔ اور مسلمان وہ ہیں ماشاءاللہ، وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ ستو پینے والی قوم ہے، ان کو اپنی تاریخ کا پتہ ہی نہیں، ان کو جو چاہو ورغلا لو، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ صحابہ اکرام کی کیا خدمات ہیں۔ بہرحال قرآن نے کہا تھا اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر کیا ہوں گے؟ تو یہ سختی کس نے کی؟ صدیق اکبر نے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی تانا دینے والے، ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ صدیق اکبر نے کسی کی پرواہ نہیں کی، پھر سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوگا، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے دیں گے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ سے زیادہ وسعت اور علم والا کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ، یقیناً تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ پیچھے آیا تھا نا کافروں کو دوست نہ بناؤ، اب یہ بقیہ حصہ اس کا ہے، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم اپنا دوست کس کو بناؤ؟ ایمان والوں کو۔ اب قرآن اسی موضوع کی طرف دوبارہ واپس آئے، یقیناً تمہارے دوست، تمہارے ولی اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی دوستی رکھے گا اللہ سے، تعلق رکھے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بس وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی بھائی کیا ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ اور فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی